السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سیرت صحابیات میں جو پڑھیں گے، جن کے بارے میں سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہا، سیرت کی کتابوں میں ان کا نام معاویہ آیا ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں نام کی بجائے بنت الحارث آیا ہے۔ یہ ایک مومن قیدی کی نگہداشت کرنے والی خاتون ہیں۔ سیدہ معاویہ حجیر بن ابی احاب تمیمی کی کنیز تھی۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو اس کے گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا کہ حرمت کے مہینے گزر جانے کے بعد انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، یعنی سیدنا خبیب کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ حرمت کے مہینے تھے اس لیے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ان کے گھر میں رکھا گیا تاکہ وہ وقت پورا ہو جائے اور پھر ان کو قتل کیا جائے۔ اس دوران سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور قرآنی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نماز اور تلاوت کے دوران میں دنیا و ما فیہا سے لا تعلق دکھائی دیتے تھے۔ عورتیں جب ان کی زبان سے قرآنی آیات سنتی تو ان کے دل رقیق ہو جاتے، کیونکہ وہ عربی سمجھتی تھی نا، تو اس لیے پھر دل پر اثر کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک دفعہ معاویہ نے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، مجھے میٹھا پانی پلا دے۔ نمبر 2، مجھے کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے نہ دینا جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کی گئی ہو۔ نمبر 3، مجھے اس کی اطلاع دینا کہ یہ لوگ مجھے کب قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیدہ معاویہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ جب حرمت کے مہینے ختم ہو گئے اور مکہ والوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو میں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، یعنی قتل کی خبر سن کر کوئی پرواہ نہیں کی، ان کے اوپر کوئی پریشانی طاری نہیں ہوئی، جیسے کوئی معمولی سی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی اس بات کی اطلاع دے کہ چند گھنٹوں بعد یا چند دنوں بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو اس وقت دل کی کیا حالت ہوگی؟ سوچ کر ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، مگر سبحان اللہ وہ پرسکون تھے۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسرے کا مطالبہ کیا تو میں نے وہ فراہم کر دیا۔ اس دوران میں معاویہ کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سیدہ معاویہ کی اچانک نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اسرا سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا بیٹا اس کی گود میں ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ سیدہ معاویہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ کہیں میرے بیٹے کو اس طرح سے قتل نہ کر دیا جائے، لیکن خبیب رضی اللہ عنہ نے میری گھبراہٹ کو محسوس کر لیا۔ میں نے کہا، اے خبیب، میں نے تجھے یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا کہ تو اس سے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے اندیشہ ہے کہ میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ ہمارے دین میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ سیدہ معاویہ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ پھر مکہ کے لوگ آئے، انہوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور اسے مقام تنعیم کی طرف لے گئے۔ تنعیم حرم کی سرحد پر واقع ہے یہ علاقہ، یعنی تنعیم وہ جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ واقع ہے اور یہ جگہ حرم کی حد ہے۔
اب یوں سمجھ لیجئے کہ تنعیم حرم کی حد ہے، یہاں پر حد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حرم کے اندر قتل کرنا منع ہے، اس لیے پھر حرم کے باہر لے گئے ان کو۔ آپ دیکھیں کہ حرم کی حرمت کا خیال رکھا، مگر انسان کی حرمت کا خیال ہی نہیں ان کو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دور جاہلیت میں بھی لوگ حرم کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اس لیے وہاں قتل و غارت نہیں ہوتی تھی۔ اسے مقام تنعیم کی طرف لے گئے تاکہ حرم کے علاقے سے باہر لے جا کر اسے قتل کر دیں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اگر ہو سکے تو تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے وہ 2 رکعتیں پرسکون انداز میں ایسی خوبصورتی سے ادا کی کہ کیا کہنے۔ سلام پھیرنے کے بعد سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے نماز کو طویل کر رہا ہے تو مجھے اس قدر لذت محسوس ہو رہی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز میں اور زیادہ دیر لگاؤں۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تذر منہم احدا۔ الہی ان کو شمار کر لے، الہی ان کو تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی باقی نہ رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے، وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارَكُ عَلَىٰ أَوْصَالٍ شَلْوٍ مُمَزَّعِ۔ جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کس جانب گرتا ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، یعنی میں دائیں گروں بائیں گروں آگے پیچھے گروں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میری یہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ چاہے تو میرے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں برکت ڈال دے۔ پھر حارث بن عامر کے ایک بیٹے نے آگے بڑھ کر سیدنا خبیب کو قتل کیا۔ یہاں پر سیدہ معاویہ بنت الحارث کی کنیت سے مشہور ہیں، مگر اس سیرت کی کتاب میں اپنے نام کے ساتھ معاویہ کے ساتھ آئی ہیں، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حارث۔ بہرحال سیدنا خبیب انہی کی قیدی تھے اور حارث کے بیٹے نے انہیں قتل کیا۔ یاد رہے کہ جنگ بدر میں حارث بن عامر کو سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اور وہ ہر مسلمان جو تختہ دار پر لٹکایا گیا اس کے لیے 2 رکعت نماز کا ادا کرنا سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا تھا۔ اسلام قبول کرنا، سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار پر لٹکانے کا منظر دیکھنے کے لیے مکہ کے مرد و زن اور بچے کثیر تعداد میں تنعیم میں پہنچے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر سیدہ معاویہ بہت متاثر ہوئی اور اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے ایک دن دیکھا کہ وہ لوہے کے جنگلے میں بند ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے اور وہ بڑے سکون سے انگور کھا رہا ہے، حالانکہ مکہ معظمہ میں وہ پھل نہیں پایا جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس رزق بھیجا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سیدہ معاویہ حضرت خبیب کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئی۔ سیدنا خبیب کا کتنا خوبصورت کردار تھا، بغیر ایک لفظ کہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ انہیں مسلمان کر دیا۔ یہ ان کی خاموش تبلیغ تھی۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی کو بھی اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنا اور ہماری موت کو بھی۔ آج مجھے اس واقعے سے جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے بسر کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے دین کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ آپ دیکھیں حضرت خبیب کو جی بھی اللہ کے لیے رہے تھے اور موت بھی اللہ کے راستے میں آئی ہے، اور مرنے کے بعد بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور آج تک یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ بخاری کے اندر یا سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ہمارے لیے بھی موٹیویشن کے لیے بہترین مثال ہے۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے دعا کی تھی، کیا دعا تھی؟ کہ اللہ تو میرے ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال دے اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں، اور آپ دیکھ لیں
یہ ان کے جانے کے بعد بھی یہ برکت ہی تو ہے۔ ہمیں بھی اپنا آپ چیک کرتے رہنا چاہیے، کیا کہ میرے اوقات اللہ کی اطاعت میں اور میرے شب و روز اللہ کی محبت میں گزر رہے ہیں، یا پھر صرف دنیا کی محبت میں؟ اگر اللہ کے لیے میں زندگی بسر کر رہی ہوں تو مجھے کس بات کی فکر ہے پھر؟ سیدہ معاویہ اتنی مومنہ اور اتنی نرم دل خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے کہ انہوں نے کس طرح سے دین کو اپنایا۔ سبحان اللہ، ایک خاموش تبلیغ سے ہی انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ اور سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور جنت میں ان دونوں کی بہترین مہمان نوازی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔